بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وقرہ النجش، نجش کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ نا کسی دکان کے پاس کھڑا ہوا، یا انہیں میں سے کوئی بندہ ہے یا انہوں نے اس کو رکھا ہی اس کام کے لیے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف وہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی گاہک ان کے پاس آتا ہے نا، مثلاً وہ کہتا ہے کہ یہ کپڑا ہے نا میں نے اتنے کا لینا ہے، گاہک کہتا ہے میں نے 1000 روپے کا لینا ہے، اس نے لینا لونا نہیں ہے، یہ صرف ادھر کھڑا ہوا ہے، یہ کہتا ہے اچھا میں 1100 کا لیتا ہوں، صرف اس کو انہوں نے بھاؤ بڑھانے کے لیے کیا کیا، کھڑا کیا، تو یہ مکروہ، ایسی بے یہ کیا مکروہ، اور بس وصوم علی صوم غیرہ، یہ بھی اس کی قریب قریبی صورت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دو لوگ بیع کر رہے ہیں، عثمان جو ہے نا وہ اسد اللہ سے کوئی چیز خرید رہا ہے، ابھی ان کا سارا تقریباً معاملہ طے ہونے کے قریب ہے، تو اسد بھی مان لیا کہ میں آپ کو نا یہ کتاب 120 روپے میں فروخت کرتا ہوں۔ اب اچانک جو ہے نا احمد حسن آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے جو ہے نا 140 روپے کی یہ کتاب خریدتا ہوں، تو یہ کیا ہے، دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ لگانا، لیکن یہ مکروہ ہر حال میں نہیں، یہ مکروہ اس وقت ہے جب ان کا معاملہ جو ہے نا یعنی کسی طرف لگنے والا، اسی طرح جو ہے اسی کے حدیث میں اسے منع کیا گیا، اور اسی طرح کی صورت ہے کہ کسی نے کسی جگہ پیغام بھجوایا ہے رشتے کے لیے، ٹھیک ہے، اب ان کا معاملہ بھی طے ہونے والا ہے، تو درمیان میں کوئی دوسرا اپنا جو ہے مطلب اپنی آفر پیش کر دے، تو ان دونوں چیزوں سے حدیث میں کیا کیا گیا، منع کیا گیا، تو یہ ہے وقرہ النجش والصوم علی صوم غیرہ۔ اسی طرح وتلقى الجلب، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی مطلب یہ کیا ہے، تلقی جلب کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے باہر نہ قافلہ ہے، اس نے اس سے کیا کر لی، قافلے سے وہ چیز سستی لے لی اور شہر میں کیا کر لی، مہنگی بیچ دی، یعنی قافلے کو پہلے ہی مل لینا، یہ ہے تلقی جلب۔ لیکن جو ہے اب یہ اس میں کیا ہے، ان سے شہر کا ریٹ بھی کیا رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، اور شہر والوں سے ان کا ریٹ کیا رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، لیکن یہ ہر صورت میں مکروہ نہیں ہے، ہر صورت میں مکروہ ہے جب اس کا مقصد کیا ہو، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح وبیع الحاضر للبادی، تو یہ چوتھی صورت ہے بیعات مکروہہ کی، وہ کیا ہے، حاضر کا بیع کرنا، کس کے لیے، دیہاتی کے لیے، یعنی شہری بیع کرے کس کے لیے، دیہاتی کے لیے، ایک دیہاتی ہے کوئی چیز فروغ کرنے، تو یہ شہری تھا، وہ تیز تھا، اس نے اس کو کہا کہ یہاں نا لوگ بڑے چکر باز ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ چیز نہ مجھے دے دیں، اس سے کم داموں لے لی، آگے اب اس کو کیا کرے، مہنگے داموں پہ، ایسا کرنا بھی کیا ہے، مکروہ، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ دیکھو، اس سے اسلامی تعلیمات کی جو خوبصورتی ہے نا وہ معلوم ہے، اب معاملہ جو ہے نا وہ کس کے درمیان، پہلے شخص کے درمیان اور ضرورت مند کے درمیان ہونا چاہیے، اب درمیان میں جو بندہ آ گیا نا تیسرا، اب یہ کیا کرے گا، اب یہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بعض کہا وہ اسی کی قائل ہیں گے، یعنی عام طور پہ تو جو ہے نا بھاؤ ریٹ مقرر کرنے اس میں آزاد ہوتے ہیں، مارکیٹ کے اعتبار سے تاجر آزاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض صورتوں میں حکومت بھی کیا کر سکتی ہے، اس کو پرائز کنٹرول کے محکمے میں بنے ہوتے ہیں، بہت ہی مجبوری کے حالات میں وہ کیا کر سکتے ہیں، اس پہ نگرانی کر سکتے ہیں، اس کے بھاؤ وغیرہ جو ہے مقرر کر سکتے ہیں، اس کی دلیل جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں بھی آتی ہے، تو انہوں نے کہا نا کہ آپ مجھے کیا کریں، مجھے اس کا نگران بنا،
نواب بادشاہ نے دیکھا کہ غلہ ہے اور وہ 7 سال خوشحالی کے ہیں، 7 سال قحط سالی کے ہیں، اس وقت پھر انہوں نے جو تدبیر بتائی اس سے یہ استدلال کیا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، پھر مہنگائی کو رواج بنا۔ اسی طرح والبیع عند اذان الجمعہ تھی، یہ اذان سے مراد جو ہے اذان اول، جمعے کی جس وقت پہلی اذان ہو جائے اس وقت بیع کر، اس کے بعد بیع کرنا، یہ کیا مطلب بعض صورتیں سے مستثنی وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے بائی اور مشتری دونوں ہوا ہے جن پر جمعہ لازم نہیں، وہ اس قراءت میں داخل نہیں ہو، یا اصل مقصد جو ہے نا یہاں پر کراہت کا کیا ہے کہ وہ بیع مکروہ بنے گی جو مخل بن رہی ہو، کس میں، جمعہ کی ادائیگی۔ جمعہ جو ہے عبادات میں ایک اہم عبادت ہے، جیسی اذان اول ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر اسی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہے، اور تو اس وقت بیع سے بھی کیا کر دیے گی، منع کر دیے گی۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورت ہے جو اس میں رکاوٹ نہیں بن رہی تو پھر وہ کیا ہوگی، مکروہ نہیں ہوگی، تو دونوں جا رہے ہیں جاتے جاتے راستے میں کیا کر بیع کر، وہ بھی مکروہ نہیں ہوگی۔ لا بیع من یزید، بیع من یزید یہ مکروہ نہیں، بیع من یزید کہتے ہیں نیلامی کی بیع، بولی کی بیع۔ جیسے ایک شخص جو ہے نا اس نے کہا میں نے ادائیگی کتاب بیچنی ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میں اس کو 100 روپے کی خریدتی ہوں، پھر آواز لگاتے ہیں کہ جو ہے نا 100 روپے کی یہ شخص خریدا، پھر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو گیا کہتا ہے میں 110 کی خریدتی ہوں۔ تو یہ نیلامی کی بیع، بولی کی بیع، یہ مکروہ نہیں ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔